بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، یوزفل اسلامک نالج میں آپ کا خیر مقدم۔ ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ پچھلے سبق میں ہم نے کبھی پر اور کبھی باریک ہونے والے حروف پڑھے تھے، اور ہمیں معلوم ہے کہ کبھی پر اور کبھی باریک ہونے والے 3 حروف ہیں۔ کون سے؟ الف، لفظ اللہ کا لام اور را۔ تو ان 3 حروف میں سے ہم نے 2 حرف کو پڑھا تھا، ایک تھا الف اور دوسرا ہم نے پڑھا تھا لام۔ تو آج ہم پڑھنے والے ہیں را۔ الف میں ہم نے پڑھا تھا کہ ہر ایک الف جو ہے وہ باریک ہوگا، سوائے کس الف کے؟ جس الف سے پہلے پر حروف ہو۔ جیسے ہم نے پڑھا تھا قال، تو قال میں جب ہم نے قال پڑھا تھا تو قال میں ہم نے الف کو پر پڑھا تھا، کیونکہ الف سے پہلے پر حرف تھا۔ اسی طرح ہم نے دوسرا حرف پڑھا تھا زالا، زا پڑھا تھا ہم نے دوسرا حرف۔ تو اب اس لفظ میں زالا میں زا کی وجہ سے ہم اس الف کو باریک پڑھیں گے، کیونکہ اس سے پہلے جو زا ہے یہ باریک حرف ہے، تو اس کو ہم نے باریک پڑھا تھا۔ یہ پر تھا کیونکہ اس سے پہلے پر حرف تھا، اور یہ باریک تھا کیونکہ اس سے پہلے باریک حرف تھا۔ باقی اس کے بغیر ہر ایک الف باریک ہوگا۔ دوسرے نمبر پر ہم نے پڑھا تھا لام۔ تو لام کا قاعدہ ہم نے یہ پڑھا تھا کہ ہر ایک لام باریک ہوتا ہے، سوائے کون سے لام کے؟ لفظ اللہ کا جو لام ہے، اس کے بھی چند قاعدے ہیں۔ لفظ اللہ کا جو لام ہے، اگر اس سے پہلے والے حرف پر زبر یا پیش ہو تو وہ لام پر ہوگا، اور اگر زیر ہو تو وہ لام باریک ہوگا۔ جیسے ہم نے پڑھا تھا هو اللہ، هو اللہ۔ تو اس میں لفظ اللہ کا جو لام ہے یہ پر ہوتا ہے، کیونکہ اس سے پہلے والے حرف پر زبر ہے۔ اور اسی طرح رسول اللہ، یہاں پر بھی لفظ اللہ کا جو لام ہے وہ پر ہوگا، کیونکہ اس سے پہلے والے حرف پر پیش ہے۔ اور پھر آگے آخری باللہ، باللہ، یہاں پر جو لفظ اللہ کا لام ہے یہ باریک ہوگا، کیونکہ اس سے پہلے زیر ہے۔ جب لفظ اللہ سے پہلے والے حرف پر زبر ہو، یعنی لفظ اللہ کے لام سے پہلے والے حرف پر زبر ہو تو پر ہوگا۔ اسی طرح اگر لفظ اللہ کے لام سے پہلے پیش ہو تو پر ہوگا۔ اسی طرح اگر لفظ اللہ کے لام سے پہلے زیر ہو تو باریک ہوگا۔ یہ 2 پر ہوں گے اور یہ باریک ہوگا۔ تو اس کے بغیر جتنے بھی لام ہیں وہ سب باریک ہوں گے۔ اسی طرح ہر ایک الف باریک ہوگا، سوائے اس الف کے جس الف سے پہلے والا حرف پر ہو۔ جیسے قال میں پر حرف آ گیا۔ اب یہ 2 چیزیں ہم نے پڑھی، ہم نے الف کو بھی پڑھ لیا، لام کو بھی پڑھ لیا۔ اب آج ہے کس کی باری؟ را کی۔ تو ہم نے پڑھا تھا کہ 3 جو حرف ہیں جو کبھی پر ہوتے ہیں کبھی باریک ہوتے ہیں، ان میں سے ایک الف ہے، دوسرا لام ہے اور تیسرا را ہے۔ تو الف اور لام کو ہم نے پچھلے سبق میں پڑھا، آج ہم پڑھنے والے ہیں را کو۔ تو ناظرین، اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل سبسکرائب کریں، اور اگر یہ ویڈیو آپ فیس بک یا انسٹا پہ دیکھ رہے ہیں تو پیج کو فالو اور لائک کریں۔ تو چلیے ناظرین، ہم شروع کرتے ہیں۔ تو ناظرین، را کی 3 حالتیں ہیں، ہم پہلے وہ 3 حالتیں لکھ دیتے ہیں، اس کے بعد آپ کو سمجھائیں گے۔ اب دیکھیں، را جو ہے ہر را پر نہیں ہوگا، یا ہر ایک را باریک نہیں ہوگا، بلکہ یہ چند صورتیں ہیں، 3 صورتیں ہیں، اس کی 3 حالتیں ہیں۔ ان حالتوں میں ہمیں دیکھنا ہے کہ کون سا را پر ہوگا اور کون سا را باریک ہوگا۔ سب سے پہلے ہوا رائے متحرک۔ رائے متحرک کس کو کہتے ہیں؟ وہ را جس کے اوپر حرکت ہو، یعنی زبر زیر پیش ہو۔ یہ بھی 3 حالتیں ہیں، پھر ان کے قاعدے بتائیں گے کہ رائے متحرک کیسے پر ہوگا، کیسے باریک ہوگا۔ اسی طرح رائے ساکن ما قبل متحرک کیسے پر ہوگا، کیسے باریک ہوگا۔ اسی طرح رائے ساکن ما قبل متحرک کیسے پر ہوگا، کیسے باریک ہوگا۔ تو ابھی آپ دیکھیں، یہ 3 حالتیں انہوں نے بتائی۔ یہ ہے رائے متحرک۔ رائے متحرک اس را کو کہتے ہیں جس کے اوپر زبر زیر یا پیش ہو، تو اس کو کہتے ہیں رائے متحرک۔ رائے ساکن ما قبل متحرک کہتے ہیں اس را کو جو را ساکن ہو، جیسے ایسے ساکن ہو را اور اس سے پہلے والا حرف متحرک ہو۔ جیسے ہم لکھیں گے بر، مثال کے طور پر، تو یہ ہم نے با را لکھا، تو یہ با کے نیچے زیر ہے یا زبر ہے، کچھ بھی ہے، تو یہ جو را ہے یہ را ساکن ہے ما قبل متحرک کے، اس سے پہلے والا حرف جو ہے اس کے اوپر حرکت ہے۔ یہاں پر را کے اوپر خود حرکت تھی، خود را کے اوپر زبر زیر پیش تھی، اور یہاں پر را ساکن ہے لیکن اس سے پہلے والا حرف جو ہے اس کے اوپر زبر ہے، جیسے یہاں پر مثال کے طور پر
تیسری مثال ہے را ساکن ساکن ما قبل متحرک. یہ ہے کہ را بھی ساکن ہے، اس سے پہلے حرف بھی ساکن ہے، جیسے قدیر. قدیرن تھا یہ اصل میں، لیکن قدیر ہو گیا. اب دیکھیں آپ، را بھی ساکن ہے، اس سے پہلے والا حرف یا یہ بھی ساکن ہے، اس سے پہلے والے حرف پر زبر زیر پیش میں سے کوئی حرف آئے گا، تو اسی کو کہتے ہیں رائے ساکن، یعنی را ساکن ہے ساکن ما قبل متحرک، اس سے پہلے والا، اس کے بعد جو دوسرا حرف ہے پہلے اس سے، وہ بھی ساکن ہے، رائے ساکن، را بھی ساکن ہے، آگے پھر ساکن، اس سے پہلے والا حرف بھی ساکن ہے، پھر ما قبل متحرک، جو اس سے پہلے جو حرف ہے یعنی تیسرے نمبر پر جو حرف آ رہا ہے اس سے پہلے، وہ کیا ہے؟ وہ متحرک ہے، یعنی کہ اس کے اوپر کوئی نہ کوئی حرکت ہے. اب یہی ہے را ساکن ساکن ما قبل متحرک، تو اس را کو کہتے ہیں جو ساکن ہو اور اس سے پہلے والا حرف بھی ساکن ہو اور اس سے پہلے والے حرف پر زبر زیر پیش میں سے کوئی حرکت ہو. اب یہ تین چیزیں آپ اچھے سے سمجھیں. رائے متحرک وہ را ہے جس پر زبر زیر پیش ہو، رائے ساکن ما قبل متحرک وہ را ہے جو ساکن ہو اور اس سے پہلے والے حرف پر زبر زیر پیش ہو، رائے ساکن ساکن ما قبل متحرک وہ را ہے جو ساکن ہو اور اس سے پہلے والا حرف بھی ساکن ہو اور اس سے پہلے والے حرف پر زبر زیر پیش ہو. یہ کب ہوتا ہے؟ یہ تب ہوتا ہے جب ہم کہیں پہ کوئی آیت پڑھ رہے ہیں تو آیت کے آخر میں، جہاں پر آیت آخر مطلب ختم ہوتی ہے، مکمل ہوتی ہے، وہاں پر جو وقف کیا جاتا ہے تو وہاں پر ایسی حالت ہوتی ہے. تو چلیے ہم یہ آپ نے سمجھ لیا. اب ہم لکھتے ہیں کہ ان تینوں قسموں کے، ان تینوں حالتوں کے کیا کیا قاعدے ہیں، کب را پر ہوگی، کب باریک ہوگی. اب آپ دیکھیں، نمبر 1 تھی رائے متحرک. اس کا قاعدہ دیکھیں ہیں، اگر رائے متحرک پر زبر یا پیش ہو تو یہ را کیا ہوگی؟ پر ہوگی. اور اگر زیر ہو تو یہ را کیا ہوگی؟ باریک ہوگی. اگر جو ہے رائے متحرک جو ہے یعنی جس کے اوپر زبر زیر پیش آتی ہیں، اس را کے اوپر اگر زبر ہے یا پیش ہے تو را پر ہوگی، اور اگر زیر ہے اس پر تو را باریک ہوگی. مثال کے طور پر ربک ربما رجال. اب آپ دیکھیں، ایک راہ ہم نے لکھی جس کے اوپر زبر ہے، دوسری راہ پر پیش ہے اور تیسری راہ کے نیچے زیر ہے. زبر پیش والی راہ کیا ہوں گی؟ پر ہوں گی، جیسے ربک. اسی طرح پیش والی مثال بھی پر ہوگی، یعنی پیش والی راہ بھی پر ہوگی. ربما ربک ربما. اب زیر کی باری ہے، زیر باریک ہو جائے گا اس میں، کیونکہ اس کے اوپر جو راہ ہے اس کے نیچے جب زیر آئے گی یہ باریک ہوگی، جیسے رجال. اب یہاں پہ رجال نہیں پڑھا جائے گا بلکہ رجال. معلوم ہوا کہ رائے متحرک کا قاعدہ یہ ہے کہ اگر رائے متحرک پر زبر یا پیش ہو تو یہ راہ جو ہے پر ہوگی. زبر کی مثال، اسی طرح پیش کی مثال. اب اگر اس کے نیچے زیر ہو اس راہ کے نیچے تو راہ کیا ہوگی؟ باریک ہوگی. جیسے رجال میں راہ کے نیچے زیر ہے تو یہ راہ کیا ہوگی؟ باریک ہوگی. تو یہ ہوا پہلا قاعدہ رائے متحرک کا قاعدہ. اب دوسرا ہے رائے ساکن ما قبل متحرک، تو ہم اس کو بھی پڑھتے ہیں. اب آپ دیکھیں، رائے ساکن ما قبل متحرک یہ کیا ہے؟ یہ وہ راہ ہے جو ساکن ہو، جس کے اوپر جزم ہو اور اس سے پہلے والا حرف متحرک ہو، یعنی اس سے پہلے والے حرف پر زبر زیر پیش ہو. اس کا کیا قاعدہ ہے؟ تو اس کا قاعدہ ہے اگر را ساکن سے پہلے والے حرف پر زبر ہو یا پیش ہو، جیسے ہم نے رائے متحرک میں پڑھا تھا، اس میں را کے اوپر زبر پیش ہونی چاہیے. اس میں را سے پہلے والا حرف جو ہے اس کے اوپر اگر زبر ہو یا پیش ہو تو را کیا ہوگا؟ پر ہوگا. اور
اگر اس سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر ہو تو کیا ہوگا؟ را باریک ہوگا. اب آپ اس کی مثال دیکھیں. یرجعون، یرجعون، فرعون. اب آپ دیکھیں رائے ساکن ما قبل متحرک وہ را ہے جو ساکن ہو، جیسے یہاں پر ہے، اور اس سے پہلے والے حرف پر زبر زیر پیش ہو، جیسے یہاں پر ہے، آپ تینوں مثالوں میں دیکھ رہے ہیں. اس کا قاعدہ کیا ہے کہ اگر را ساکن سے پہلے والے حرف پر زبر یا پیش ہو تو را کیا ہوگی؟ پر ہوگی. اور اگر اس سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر ہو تو را باریک ہوگی، جیسے آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں. یرجعون، یرجعون، یر تو یر نہیں پڑھیں گے ہم اس کو، یر نہیں، یرجعون. تو یہاں پر را ساکن ہے اور اس سے پہلے والے حرف پر زبر ہے تو یہ پر ہوگا. اسی طرح یرجعون، یرجعون، یرجعون. اب یہاں یور نہیں ہوگا یور، بلکہ یرجعون. یہاں پر بھی را پر ہوگی کیونکہ اس سے پہلے والے حرف پر پیش ہے. یہاں پر پہلے والے حرف پر زبر تھی تو یہاں پر پہلے والے حرف پر زبر تھا تو را پر ہوا. یہاں پر دوسری مثال میں پہلے والے حرف پر را سے پہلے والے حرف پر پیش تھا تو را پر ہوا. اور تیسری مثال میں را جو ہے یہ ساکن ہے اور اس سے پہلے والے حرف کے نیچے کیا ہے؟ زیر ہے، اس لیے را کیا ہوگا؟ باریک ہوگا. تو یہ ہے باریک کی مثال. اس کو ہم کیسے پڑھیں گے؟ فرعون. اب فیرو نہیں پڑھیں گے بلکہ فرعون، فرعون. تو یہ ہے دوسرا قاعدہ جو ہم نے پڑھا کہ را ساکن ما قبل متحرک کا. ہم نے رائے متحرک کا قاعدہ بھی پڑھ لیا اور رائے ساکن ما قبل متحرک کا بھی. اور اس کو آپ سمجھیں، را ساکن ہے تینوں جگہ پہ. اگر اس سے را ساکن سے پہلے زبر پیش ہوا تو پر ہوگا اور زیر ہوا تو باریک ہوگا. جو یہاں وہاں پر فرعون لکھا، باریک کی مثال فرعون، تو یہ باریک کی مثال. اس میں آپ کو تین حالتیں سمجھنی ہیں اس والے قاعدے میں، را ساکن ما قبل متحرک والے قاعدے میں. یہاں پر را باریک ہوگا لیکن اس کے باریک ہونے کے لیے تین شرطیں ہیں. کتنی شرطیں ہیں اس کے باریک ہونے کے لیے؟ تین شرطیں. کون کون سی؟ یہ را تب باریک ہوگی جب اس سے پہلے والے حرف کے نیچے جو یہ زیر آتی ہے یہ زیر اصلی ہو. نمبر ایک شرط ہے زیر اصلی ہو، جیسے کہ فرعون میں ہے یہ زیر اصلی ہے. زیر عارضی ہوگا تو را باریک نہیں ہوگی، را پر ہوگی. جیسے زیر عارضی کیا کون سی ہوئی؟ ارجعی، ایسے ارکب. تو یہ جو ہے ارجعی یا ارکب، آپ کہیں گے کہ یہاں پر بھی را باریک ہوگی کیونکہ را ساکن ہے اور اس سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر ہے. لیکن ایسا نہیں ہے کیونکہ یہ زیر اصلی نہیں ہے. یہ یہاں پر زیر اصلی اس زیر کو کہتے ہیں جو ہمیشہ ہر حال میں باقی رہے، اور زیر جو عارضی ہوتی ہے یہ بدلتی رہتی ہے. تو اس لیے یہ جو ارجعی ہے یا ارکب ہے یہاں پر زیر اصلی نہیں ہے، زیر عارضی ہے، اس لیے یہ را جو ہے یہ باریک نہیں ہوگی. تو اسی لیے اس باریک ہونے کی جب را جب ساکن ہو اس سے پہلے زیر ہو، اس کے باریک ہونے کی تین شرطیں ہیں. نمبر ایک زیر اصلی ہو، اور زیر اصلی کس کی زیر ہے؟ جیسے یہی ہے فرعون میں زیر اصلی ہے. زیر عارضی ہوئی ارجعی، ارکب، ارکبی. ایسے ہی ان مثالوں میں جو ہے زیر عارضی ہے، زیر اصلی نہیں ہے. ایک مثال، ایک شرط جو ہے فرعون میں زیر کو لگانے کے بعد جو را باریک ہوگا، تو را باریک کب ہوگا؟ جب کہ اس سے پہلے زیر اصلی ہو، زیر عارضی نہ ہو. یہاں پر زیر عارضی ہے. پہلی شرط تھی زیر اصلی ہو تب را باریک ہوگا جا کے. دوسری شرط کیا ہے کہ رائے ساکن سے پہلے زیر اسی لفظ میں ہو. رائے ساکن سے پہلے زیر اسی لفظ میں ہو تب جا کے را کیا ہوگی؟ باریک ہوگی. جیسے
امر امر تابو امر تابو، اسی طرح ربر ہم ہما۔ اب آپ دیکھیں، اب آپ کہیں گے کہ یہاں پر بھی را ساکن ہے، اس سے پہلے بھی جو ہے زیر ہے، یہ را بھی باریک ہونی چاہیے، یا یہاں پر را ساکن ہے رب ارحمہما میں، اس سے پہلے بھی زیر ہے، یہاں بھی را باریک ہونی چاہیے۔ ایسا نہیں ہے، کیونکہ ان کی جو شرط ہے، دوسری شرط وہ ہے را ساکن سے پہلے زیر اسی لفظ میں ہو۔ یہاں پر زیر اس لفظ میں نہیں ہے، بلکہ ام جو ہے ام الگ ہے، ارتابو الگ ہے، اسی طرح رب جو ہے یہ الگ لفظ ہے اور ارحمہما الگ لفظ ہے۔ تو یہاں پر انہوں نے دو لفظ کو ملا کر بنایا ہے اور اس سے پہلے جو زیر لگا دی ہے، تو یہاں پر زیر جو ہے یہ آئی ہے دوسرے لفظ میں، اسی لفظ میں نہیں آئی جیسے کہ یہاں آئی ہوئی ہے۔ ایک ہی لفظ میں را بھی ہو اور ایک ہی لفظ میں اس سے پہلے زیر بھی ہو حرف پر، یہاں الگ الگ ہے۔ یہاں کیا ہے کہ ارتابو جو ہے یہ الگ لفظ ہے، ام جو ہے الگ لفظ ہے۔ اب انہوں نے امر میم کے نیچے زیر لگا دی، یہ الگ لفظ ہے، اور ارتابو کا پہلا والا حرف کون سا ہے؟ را، تو یہ الگ الگ لفظ میں ہو گئے۔ تو ان کی شرط کیا ہے؟ را ساکن سے پہلے زیر اسی لفظ میں ہو۔ یہاں پر یہ الگ لفظ ہے اور یہ الگ لفظ ہے، تو الگ الگ دونوں لفظ میں زیر اس لفظ میں آئی اور را اس لفظ میں آیا۔ اسی طرح یہاں پر بھی امر تابو میں زیر الگ لفظ میں آئی اور جو ہے را الگ لفظ میں آیا۔ تو یہاں پر بھی را کیا ہوگا؟ پر ہوگا، باریک نہیں ہوگا، کیونکہ باریک ہونے کے لیے دوسری شرط کیا تھی کہ زیر اسی لفظ میں ہو، اس سے دوسرے لفظ میں نہ ہو، یہاں پر دوسرے لفظ میں ہے، تو یہ اس کی دوسری شرط تھی۔ تیسری شرط کیا ہے کہ را ساکن کے بعد اسی لفظ میں حروف مستعلیہ میں سے کوئی حرف نہ ہو۔ ہم اس کو لکھتے ہیں، تو را ساکن مع کل متحرک کی جو تین شرطیں تھیں کہ را کے باریک ہونے کی جو تین شرطیں تھیں وہ کیا تھی؟ ایک بھی ہم نے پڑھی پہلی، وہ کیا تھی کہ زیر اصلی ہو، زیر عارضی نہ ہو۔ دوسری شرط تھی کہ را ہے اور زیر ہیں یہ دونوں ایک ہی لفظ میں ہوں، ایسا نہ ہو کہ را الگ لفظ میں ہو اور زیر الگ لفظ میں ہو۔ اور تیسری شرط جو کیا ہے، را ساکن کے بعد اسی لفظ میں حروف مستعلیہ میں سے کوئی حرف نہ ہو۔ جیسے ہم اس کی مثال لکھیں کہ ارصاد، اب آپ دیکھیں ارصاد، اسی طرح قرطاس، تو یہ دو مثالیں آپ ذہن میں رکھیں۔ اب ارصاد ہم نے قاعدہ پڑھا تھا کہ وہ را جو ساکن اور اس سے پہلے زیر ہو وہ را کیا ہوگی؟ باریک ہوگی۔ اسی طرح یہاں پر بھی را ساکن ہے، اس سے پہلے والے حرف پر زیر ہے تو را باریک ہوگی، لیکن یہاں پر را باریک نہیں ہونے والی، کیونکہ ان کا قاعدہ ہے کہ را ساکن کے بعد اسی لفظ میں حروف مستعلیہ میں سے کوئی حرف نہ ہو، اور یہاں پر ویسا نہیں ہے، یہاں پر را ساکن کے بعد ہی حروف مستعلیہ میں سے صاد آ رہا ہے، یہاں پر حروف مستعلیہ میں سے را کے بعد طا آ رہا ہے۔ ان کی جو شرط ہے وہ ہے کہ را کے بعد حروف مستعلیہ میں سے کوئی حرف نہ ہو اسی لفظ میں، لیکن یہاں پر صاد آ گیا حروف مستعلیہ میں سے اور یہاں پر طا آ گیا، تو ہم نے اس کو قاعدے کے مطابق ہم نے اس کو پر پڑھا، باریک نہیں پڑھا۔ باریک پڑھنے کے لیے دیکھیں یہاں پر را ساکن ہے، اس کے بعد عین ہے، عین حروف مستعلیہ میں سے نہیں ہے بلکہ حروف مستفلہ میں سے ہے، لیکن یہاں پر جو صاد ہے اور یہاں پر جو طا ہے یہ دونوں حروف مستعلیہ میں سے ہیں، ہونے کی وجہ سے ان کی جو شرط ہے یہ اس میں نہیں پائی گئی، اس لیے یہ را پر ہوگا، باریک نہیں ہوگا۔ تو یہ اس کی تین شرطیں تھیں اس را کے باریک ہونے کی جو را ساکن مع کل متحرک تھا۔ تو یہ ہمارا یہ تینوں شرطیں ہم نے پڑھی، اس کو اچھے سے یاد کیا، لیکن ابھی ہمارا تیسرا قاعدہ بچا ہوا ہے جو کہ ہے را ساکن ساکن مع کل متحرک۔ ہم وہ لکھ دیتے ہیں، اس کو پڑھتے ہیں، اس کو آپ اچھے سے سمجھیں۔ تیسری قسم ہے را ساکن ساکن مع کل متحرک، یہ حالت وقف میں ہوتی ہے۔ جب ہم وقف کرتے ہیں تو یہ ہوتی ہے۔ اس کا قاعدہ کیا ہے؟ اس کا قاعدہ یہ ہے کہ جب را ساکن ہو، را ساکن ہوگی اور اس سے پہلے والا حرف بھی ساکن ہو، لیکن جو اس سے پہلے والا حرف ساکن ہے وہ یا ساکن نہ ہو، یا کے بغیر کوئی اور حرف ہو، یا کے بغیر کوئی دوسرا حرف ہے اس سے پہلے وہ بھی ساکن ہے،
پھر اس سے پہلے والے حرف پر زبر ہو یا پیش ہو تب کیا ہوگی؟ پر ہوگی، اور اگر زیر ہو تو باریک ہوگی۔ ابھی آپ کو یہ سمجھ نہیں آئے گا، ہم اس کی مثال سے سمجھائیں گے کیسے۔ دیکھیں، جیسے عسر، اسی طرح یسر، اسی طرح ذکر، ذکر۔ اب آپ دیکھیں، را ساکن ہے، اس سے پہلے سین ہے، یہاں پر بھی سین ہے، یہاں پر کاف ہے، تو یہ بھی ساکن ہے، دونوں آخر والے دونوں حرف ساکن ہیں۔ اس سے پہلے کیا ہے؟ عین ہے، عین کے اوپر پیش ہے۔ جب پیش ہوگا تو بھی کیا ہوگی؟ را پر ہوگی۔ اسی لیے اسی طرح جب زبر ہوگا تب بھی را پر ہوگی۔ ہم زبر کی مثال ہم دیتے ہیں، جیسے نار، نار۔ اسی طرح آپ دیکھیں، جب ہم نے قاعدہ پڑھا کہ را ساکن ساکن ما قبل متحرک، را ساکن ہے، اس کے پہلے والا حرف بھی ساکن ہے، اس سے پہلے والے حرف پر زبر زیر پیش ہوگا، تو یہ کیا ہوگی؟ اس کا قاعدہ کیا بتایا کہ اگر را ساکن ہے، یا گیا را ساکن چاروں جگہ، اس سے پہلے والا حرف جو ہے وہ یا نہیں ہے، یہاں پر بھی دیکھیں یا نہیں ہے، یہاں پر ہے لیکن یہ والا یا ہے، ہم اس کی بات کر رہے ہیں جو را سے پہلے والا حرف ہے جو ساکن ہے، یہاں پر بھی یا نہیں ہے، یہاں پر بھی یا نہیں ہے۔ پھر تیسری بات کیا ہے کہ اگر اس کے بعد پھر اس سے پہلے تیسرے حرف پر زبر پیش ہوا تو را پر ہوگی۔ اب آپ دیکھیں، اس پہ بھی پیش ہے، اس پہ بھی پیش ہے، تو یہ کیا ہوں گے؟ پر ہوں گے۔ اور یہاں پر نار جو ہے یہ بھی را ساکن ہے، اس سے پہلے الف ہے، یہ بھی ساکن ہی مانے آپ، اور را جو ہے یہ نون جو ہے اس کے اوپر کیا ہے؟ زبر ہے، تو یہ بھی کیا ہوگا؟ پر ہوگا۔ اب بچا کون سا؟ یہ ذکر میں، یہ جو ہے یہ باریک ہوگا کیونکہ اس سے پہلے والے حرف پر حرف کے نیچے زیر ہے۔ اب آپ سمجھیں اچھے سے، را ساکن ہے، یہ را ساکن ہے، یہ بھی را ساکن ہے، اس سے پہلے یا ساکن نہیں آیا تو ادھر بھی یا ساکن نہیں ہے، ادھر بھی یا ساکن نہیں ہے، یہ اس کی ان کی شرط ہے۔ اس سے پہلے والے حرف پر زبر یا پیش آ گیا تب یہ را جا کے پر ہوگی، لیکن اگر زیر آ گیا تو را باریک ہوگی۔ اب یہ کہتے ہیں کہ اگر اس سے پہلے یا ہی کیوں نہ آئے، اگر یا نہیں آیا، انہوں نے پہلے یہ بتایا ہے کہ اس سے پہلے یا نہیں آنا چاہیے، را ساکن سے پہلے یا ساکن نہ ہو تب جا کے یہ پر ہوں گے۔ اگر را ساکن سے پہلے یا ساکن آ گیا تو کیا ہوگا؟ تو بھی جا کے یہ باریک ہو جائے گا، جیسے خبیر۔ دیکھیں آپ، را ساکن ہے، اس سے پہلے یا ساکن آ گیا، اگر نہیں آتا، اگر نہیں ہوتا تو یہ پر ہو جاتا، لیکن یا ساکن آ گیا، اس سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر ہو، زبر ہو، پیش ہو، جو بھی ہو، جب بھی را ساکن سے پہلے یا ساکن آ جائے پھر اس میں یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ اس کے نیچے زبر زیر پیش کیا ہے، تو وہ ہمیشہ باریک ہی ہوگی۔ لیکن اگر یا ساکن نہیں ہے، را ساکن سے پہلے یا ساکن نہیں ہے، کوئی اور حرف ساکن ہے، تب اگر اس سے پہلے والے حرف پر زبر یا پیش ہو تو را پر ہوگی، اور اگر زیر ہو تو را باریک ہوگی۔ لیکن اگر را سے پہلے والے حرف سے پہلے را ساکن سے پہلے والے حرف اگر یا ساکن ہو تو تب جا کے را ہر حال میں باریک ہوگی۔ تو یہ آج کا سبق تھا، بہت ہی مشکل تھا لیکن الحمدللہ کہ ہم نے پڑھ لیا۔ اس کے بعد آگے جا کے جب ہم ان تمام چیزوں کو اچھے سے سمجھیں گے تو اس کو ایک مرتبہ پھر سے پڑھائیں گے، جس میں ہم تاکہ اگر پچھلا جب ہم نے اچھے سے یاد کیا ہوگا تب ہمیں وہاں جا کے سمجھنا پڑے گا۔ تو انشاءاللہ آج کے لیے اتنا ہی، چونکہ یہ بہت ہی مشکل سبق تھا، بہت ہی کٹھن تھا، تو الحمدللہ ہم نے اس کو پڑھ لیا اچھے سے اور سمجھ بھی لیا۔ تو تھوڑا مشکل ہے لیکن اگر ہم دھیان سے اچھے سے پڑھیں گے، اس کو یاد کریں گے تو ہم سمجھ پائیں گے کہ را کی 3 حالتیں ہیں۔ سب سے پہلے ایک ہے را متحرک جس کے اوپر زبر زیر پیش ہو، دوسرا ہے را ساکن اور اس سے پہلے والا حرف جو ہے اس کے اوپر زبر زیر پیش ہو، تیسرا ہے را ساکن، اس سے پہلے والا حرف بھی ساکن اور اس سے پہلے حرف کے اوپر زبر زیر پیش ہو۔ تو پہلا والا جو ہے را متحرک، اس کا قاعدہ یہ تھا کہ اگر را متحرک کے اوپر زبر یا پیش ہو تو را پر ہوگا اور اگر زیر ہو تو را باریک ہوگا۔ دوسرا والا تھا را ساکن ما قبل متحرک، کہ وہ را جو ساکن ہے اور اس سے پہلے والے حرف پر زبر زیر پیش ہو، تو اگر اس سے پہلے والے حرف پر زبر یا پیش ہوگا تو را پر ہوگا،
اور اگر زیر ہوگا تو را باریک ہوگا، یعنی کہ را ساکن ہے، اس سے پہلے والے حرف پر زبر پیش ہے تو پر، زیر ہے تو باریک، لیکن وہاں باریک ہونے کے لیے 3 شرطیں انہوں نے بتائی تھی۔ سب سے پہلی شرط یہ تھی کہ زیر جو ہے اصلی ہو، جیسے فرعون میں زیر اصلی ہے تو اسی لیے زیر اصلی ہو تب جا کے را باریک ہوگی۔ دوسری شرط یہ تھی کہ زیر اور را یعنی کہ یہ دونوں ایک ہی لفظ میں پائے جائیں، را سے پہلے زیر ہو، زیر اسی لفظ میں پائی جائے تب جا کے را باریک ہوگی۔ تیسری شرط یہ تھی کہ را ساکن کے بعد جو ہے کوئی حروف مستعلیہ میں سے کوئی حرف نہ ہو، تو حروف مستعلیہ میں سے کوئی حرف نہ ہو تب جا کے را باریک ہوگی۔ تو ان تینوں چیزوں کو ہم نے پڑھا، تینوں شرطوں کو۔ پھر جو قاعدے کی تیسری قسم تھی وہ تھی یہ را ساکن ساکن ما کل متحرک کی، وہ را جو ساکن ہو اور اس سے پہلے والا حرف بھی ساکن ہو اور اس سے پہلے والے حرف پر زبر زیر پیش میں سے کوئی حرف ہو، حرکت ہو۔ تو ہم نے پڑھا تھا کہ را ساکن ہے، پھر اس سے پہلے دوسرا حرف بھی ساکن ہے، لیکن را سے پہلے یا ساکن نہیں آنا چاہیے۔ اگر یا ساکن آ گیا تو پھر یہ را ہر حال میں باریک ہی ہوگا، لیکن اگر یا ساکن نہیں ہے، کوئی اور حرف ساکن ہے اور اس سے پہلے والے حرف پر زبر یا پیش ہے تو پر ہوگا، اور اگر زیر ہے تو باریک ہوگا۔ لیکن اگر را ساکن سے پہلے یا ساکن آ گیا تو را ہر حال میں باریک ہوگی، پھر حرکت سے کوئی مطلب نہیں ہے، پھر ہمیں جب یا ساکن آ گیا تو ہر حال میں را باریک ہوگی۔ تو یہ اگر انسان پورا ذہن لگا کے پڑھے گا تو آسان ہے، لیکن اگر نہیں پڑھ پائے گا تو یہ ہر ایک کے لیے مشکل ہی لگے گا۔ اگر آپ اچھے سے سمجھ کے پڑھیں گے تو انشاءاللہ بہت جلد سمجھ جائیں گے اور اس کو اچھے سے پڑھ پائیں گے، لیکن آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس کو اچھے سے سمجھیں، بار بار دیکھیں، جہاں سمجھنا ہے وہاں کمنٹ کریں۔ اگلے کسی ویڈیو میں پھر سے جب ہم ان تمام چیزوں کو اچھے سے پڑھ لیں گے، کمپلیٹ کر لیں گے، تو جو کٹھن سبق تھے، جو مشکل سبق تھے، ان کو ہم پھر سے ایک بار دہرائیں گے تاکہ ان کو ہم اچھے سے سمجھ لیں۔ تو آج کے لیے اتنا ہی۔ چینل پر اگر نئے ہوں تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔